بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے ایک بہادر جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے کہا کہ مسلمانوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو نہایت قوی اور جرأت مند ہے، جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے زنجیر لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے شخص کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا تھا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر جانا پڑے گا، تو اس نے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے، جس سے اس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تمہیں دے کر تمہیں اپنی پوری سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے کہا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ اس دنیا کا تقریباً 1/3 یا 1/4 حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا بھی تیرے قبضے میں ہوتی اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو تب بھی میں تیری یہ دعوت قبول نہ کرتا، جبکہ تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے، تو مرد مومن نے اس کے سامنے اذان کے کچھ کلمات پڑھے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ایک دیگ میں پانی کو گرم کیا جائے اور اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں پڑھ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کے مارے یہ اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو اس کھولتے پانی کی دیگ میں ڈالا گیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر اس میں داخل ہو گیا اور حکم الہی کی برکت سے دوسری جانب سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا اور اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے کوئی بھی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی اور 40 روز کے بعد جب کوٹھڑی کھولی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ جو کچھ بھی اس میں ڈالا گیا تھا اس مرد مومن نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو اس سے دریافت کیا گیا کہ آخر تو نے اس میں سے کچھ کیوں نہیں کھایا، حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت ان چیزوں کا استعمال جائز ہے۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ میں اگر اس میں سے کچھ بھی کھا لیتا تو تم لوگوں کو خوشی ہوتی اور میرا مقصد تم لوگوں کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا پھر تم میرے ہاتھوں کو چوم لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو رہا کر دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا صرف باپ، سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو، تو اس پر مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں ایک شرط کے ساتھ یہ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرح تم کو منظور ہو۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو اور اس کے ساتھیوں کو بہت سارا مال دے کر رہا کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔